ہلو 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 السلام علیکم، نمستے، ویلکم ٹو کڈس ورلڈ۔ ابھی تک ہم نے نوح کی کہانی میں یہ دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو ایک ایشور کی اپاسنا کی، اس کی عبادت کی تعلیم دی اور 950 ورش تک وہ ان کے ساتھ محنت کرتے رہے، لیکن لوگ نے ان کی بات نہیں مانی۔ بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو ان کو مانتے تھے، باقی تو ان کو بہت ستاتے تھے اور بار بار ماننے کی کوششیں کی گئیں، لیکن نوح نے پھر بھی اپنی بات پر اڑے رہے۔ لیکن جب وہ تھک گئے، پریشان ہو گئے، تو پھر انہوں نے اپنے ایشور کو پکارا اور ان سے مدد کی گہار لگائی۔ تبھی ایشور نے ان کو یہ کشتی بنانے کا آدیش دیا۔ کشتی بہت وشال تھی اور اب بن کر تیار ہو گئی تھی، لیکن ابھی نوح کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے اب کیا آدیش آنے والا ہے۔ وہ تو بس اپنے ایشور کی آدیش کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگ ہنسی اڑا رہے تھے کشتی کو دیکھ کر، اور کچھ لوگ حیران تھے۔ ان کے من میں سوال آ رہے تھے کہ آخر یہ کشتی کیوں بنائی گئی ہے اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ پرنتو ایشور کا ہر کام تو اس کی مرضی سے ہی ہوتا ہے نا، اور وہ بھی فکس ٹائم پر۔ اب آدیش ہوا کہ سبھی جانداروں کا ایک جوڑا اس کشتی کے اندر بٹھایا جائے۔ ان سے کہا گیا کہ تم آواز لگاؤ سب کے لیے۔ تو نوح نے کہا کہ میری آواز میں اتنی شکتی نہیں ہے کہ وہ ان تک پہنچ جائے۔ تو ایشور نے کہا کہ تم بس پکارو، پہنچانے والے تو ہم ہیں۔ اور پھر ایشور کے آدیش پر سب جانور اور پنچھیوں کا ایک جوڑا چمتکارک روپ سے کشتی کے اندر آ گیا، اور گاڈ نے جو سپر پاور ہے، اس نے یہی چاہا تھا کہ ان نے سب کے کھانے کا انتظام بھی اس کشتی میں کیا تھا، کیونکہ ہمارا رب اپنے مخلوق کو بہت پیار کرتا ہے۔ وہ ان کو کبھی اکیلا یا بھوکا نہیں چھوڑ سکتا۔ بس ہم انسان ہی ہیں جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو اس کی ساری کائنات میں سب اس کے آدیشوں پر چلتے ہیں۔ اب آسمان سے بارش شروع ہوا اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ ہر طرف پانی ہی پانی نکل پڑا۔ آسمان، زمین، پہاڑ، سب سے پانی برس رہا تھا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں میں، چھتوں پر، پیڑوں پر، پہاڑوں کی پناہ لے رہے تھے، پرنتو کوئی بھی سرکشت نہیں تھا، بس کشتی والوں کے علاوہ۔ نوح علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا اور ان کی ایک بیوی بھی ان کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ بھی کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے۔ پتا نے پکارا کہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کچھ تھوڑا پانی ہی تو برسے گا۔ لیکن تبھی ایک بڑی لہر آئی اور اس کو اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ ایسا طوفان تھا کہ ساری دھرتی جل سے بھر گئی، اور یہ نوح کی کشتی تھی جو پانی کے اوپر تیر رہی تھی اور سب لوگ اندر ایشور کا شکر ادا کر رہے تھے۔ بجلی کی چمک، کڑک اور موسلادھار پانی کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے، اور نیچے دھرتی پر کوئی بھی بستی غرق ہونے سے نہیں بچی۔ بس ایک کشتی پر ہی ایشور کی مہربانی تھی کہ وہ اپنے سواروں کو لے کر پہاڑوں کی اونچائیوں پر تیر رہی تھی۔ 40 دن تک موسلادھار پانی آسمان سے اور زمین سے نکلتا رہا۔ اب کشتی کے اندر کا حال سنو۔ انسانوں کی گندگی سے وہاں برا حال ہو چکا تھا۔ بدبو کی وجہ سے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے نوح نے پھر اپنے ایشور کی مدد مانگی، اور ایشور نے انہیں آدیش دیا کہ ہاتھی کے پیٹ پر ہاتھ پھیرو۔ تو اس میں سے پگ کا ایک جوڑا نکل آیا اور اس نے کشتی کی ساری گندگی ختم کر دی۔ کہتے ہیں 6 مہینے لگے تھے پانی کے برسنے سے زمین کے خشک ہونے تک۔ نوح نے ایک کبوتر کو بھیجا کہ وہ پتہ لگا کر لائے کہ پانی کہاں تک اترا، لیکن وہ ایک دم واپس آ گیا۔ دوسری بار اور تیسری بار بھی وہ ایسے ہی لوٹ آیا، اور سب سمجھ گئے تھے کہ پانی ابھی نیچے نہیں اترا۔ لیکن کچھ ٹائم بعد جب پھر کبوتر کو بھیجا گیا، تو اس بار وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پیڑ کا ٹہنی اٹھا کر لایا۔ اب پتہ لگا کہ پانی پیڑوں کی اونچائی تک پہنچ گیا ہے۔ اور سمے گزرا اور پھر اس کبوتر کو دھرتی پر بھیجا گیا، لیکن سب خوش ہو گئے یہ دیکھ کر اس بار اس کے پیروں میں دھول لگی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ زمین سوکھ گئی تھی۔ پھر سب کو نیچے اتارا گیا۔ اب اس زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں بچا تھا، صرف کشتی والوں کے علاوہ۔
اب زندگی کو دوبارہ شروع ہونا تھا انہی کے دوارا۔ یہ زمین پھر بسائی گئی اور اس پر حضرت نوح کے 3 بیٹوں کی نسل آباد ہوئی۔ ان کے تینوں بیٹوں کی نسل ہی پوری دنیا میں پھیل گئی اور پھر یہ زندگی ایسے ہی چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد 300 سال تک لوگوں کے بیچ میں رہے اور اپنے رب کی عبادت کی تعلیم دیتے رہے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی، بار بار مارنے کی کوششوں کے باوجود بھی نوح نے اپنے رب کا پیغام پہنچانا اور اس کے آدیش انوسار زندگی گزارنا نہیں چھوڑا۔ اب بچوں، ہمارا یہ سیزن یہیں ختم ہوتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو ابھی تک کی آپ کو کہانیاں؟ اور ہاں، سوری ہیلو فرینڈس، ٹائم مت پیو، بلکہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ایک امپورٹنٹ انفارمیشن، سیزن 1 اب اوور ہو چکا ہے۔ سیزن 2 کا فرسٹ ایپیسوڈ مے کے لاسٹ فرائیڈے 27 کو آئے گا۔ جب تک کے لیے ویٹ کریں۔ بائے بائے۔